طلباء و طالبات، ہم نے گزشتہ پیریڈ میں گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادہ کا قانون کا تجزیہ کیا اور اس کے بعد اس کی مفروضات کا بھی مطالعہ کیا۔ آج ہم گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادہ کے قانون کی مستثنیات کا مطالعہ کریں گے۔ مستثنیات بنا ہے مستثنیٰ سے، اور مستثنیٰ کہتے ہیں وہ چیزیں جو اس قانون سے الگ ہے۔ مستثنیٰ سے مراد الگ، وہ چیزیں جو اس قانون سے الگ ہے، مطلب وہ چیزیں، وہ فیکٹرز، وہ عوامل جو گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادہ کے قانون پر عائد نہیں ہوتے، جس کو انگریزی میں ایکسیپشنز کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادہ کے قانون کی مستثنیات، جو 5 ہے۔ ہم ایک ایک کر کے اس کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے پہلی مستثنیات کو ہم دیکھیں۔ پہلی مستثنیات ہے مشغلہ۔ مشغلہ یعنی شوق والی اشیاء۔ مشغلے والی اشیاء پر گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادہ کا قانون عائد نہیں ہوتا، صادق نہیں آتا یا لاگو نہیں ہوتا۔ جیسے پوسٹ کی مختلف ٹکٹ، پوسٹ آفس سے جو جاری کردہ جو ٹکٹ ہوتی ہے، وہ ٹکٹ جو جس کو کہیں گے سکے، پرانے سکے یا پرانے ایسے پکچرز، فوٹوز وغیرہ کا کلیکشن کرنا، مطلب اس کو جمع کرنے کا شوق یا مشغلہ۔ ٹکٹس یا سکے یا پرانے پکچرز، فوٹو جمع کرنے کا مشغلہ، یا موسیقی یا سنگیت جس کو کہیں میوزک سننے کا مشغلہ۔ اسی طرح کتابوں کا مطالعہ کرنے کا مشغلہ۔ اس طریقے کے جو مشغلے ہیں اس کے متعلق یہ قانون صادق نہیں آتا، کیونکہ ان کے ذخیرے میں ہونے والا اضافہ زیادہ سے زیادہ خوشی یا مسرت دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے حاشیۂ افادے میں بجائے کمی کے اضافہ ہوتا ہے۔ گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے قانون کے مطابق جیسے جیسے ہم کسی شے کی اکائیاں استعمال کریں گے، ویسے ویسے حاشیۂ افادہ گھٹتا جائے گا۔ لیکن یہاں پر جیسے جیسے کسی شے کا مشغلہ ہوگا، بجائے افادہ گھٹنے کے بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن اس میں ہم جنس اور مسلسل اس مفروضات کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس پہلے مستثنیات میں۔ آئیے ہم دوسری مستثنیات کو دیکھیں، جو ہے کنجوس شخص۔ کنجوس صارف کے متعلق حاصل ہونے والے ہر اضافی اکائی سے اس کو زیادہ سے زیادہ تسکین ملتی ہے، کیونکہ وہ لالچی ہوتا ہے، غیر شعور ہوتا ہے۔ اس کے وجہ سے اس کے پاس اگر زر کے ذخیرے میں جو اضافہ ہوتا ہے اس سے بجائے افادہ گھٹنے کے اس میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہاں پر شعوریت اس مفروضات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ تھی دوسری مستثنیات۔ آئیے تیسری مستثنیات دیکھتے ہیں۔ تیسری مستثنیات ہے لت یا عادت۔ کسی انسان کو کسی چیز کی لت پڑ جاتی نا، وہی لت ہے۔ تو لت والے افراد یا شخص کے بارے میں ایسا پایا جاتا ہے کہ شرابی کے یا شراب کے یا لت والی اشیاء کے ہر اضافی اکائی کے استعمال کے برابر اس کی نشہ کرنے کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے حاشیۂ افادے میں اضافہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ شرابی جیسے جیسے شراب کی اکائیاں بڑھاتا ہے، مدہوشی کے عالم میں افادہ بجائے گھٹنے کے بڑھنے لگتا ہے۔ حقیقتاً یہ ایک طرح کا احساس ہے۔ یہ حالت تقریباً تمام ہی عادت کے بارے میں لاگو ہوتی ہے یا لتوں کے بارے میں لاگو ہوتی ہے، یعنی یہ کہ لت کے اوپر یہ قانون عائد نہیں ہوتا، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ لیکن اس میں شعوریت اس مفروضات کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آئیے ہم اس کی چوتھی مستثنیات کو دیکھیں، جو ہے اقتدار۔ اقتدار یعنی سطح جس کو بولیں گے، اقتدار۔ افراد کو یا فرد کو جیسے جیسے اقتدار حاصل ہوتا ہے ویسے ویسے اقتدار کی لالچ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس میں
زیادہ سے زیادہ وہ اقتدار زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے فرد ہمیشہ. تو یہاں پر اقتدار پر بھی یہ گھٹتے ہوئے اشیائی افادہ کا قانون عائد نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر شعوریت اس مفروضات کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہاں ہم کو ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کی آخری مستثنیات ہے جس کا نام ہے پیسہ. اب پیسے کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ معلومات آپ ذہن میں رکھیے کہ زر پیسہ یعنی زر کی حاشیئی افادہ کبھی بھی صفر نہیں ہوتی ایسا کہا جاتا ہے. زر کا حاشیئی افادہ کبھی بھی صفر نہیں ہوتا ایسا کہا جاتا ہے. پیسے کے یا زر کے ذخیرے میں جو اضافہ ہوتا ہے تو اس کی حاشیئی افادیت بڑھتے جاتی ہے، کیونکہ مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کئی اشیاء و خدمات کی خریداری کرنے کے لیے بطور تبادلے کا ذریعہ زر کا استعمال کرتا ہے. لیکن کچھ ماہر معاشیات کے مطابق یہ چیز زر کے بارے میں عائد نہیں ہوتی. مثال کے طور پر امیر شخص کے مقابلے غریب شخص کو زر کا حاشیئی افادہ زیادہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کی قلت ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ 5 خصوصیات تھی. یہاں پر ہم کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ مندرجہ بالا ابھی تک ہم نے جو 5 نکات دیکھے، یہ پانچ مستثنیات ہے، لیکن اس میں کسی نہ کسی مفروضات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ان 5 بھی مفروضات میں کسی نہ کسی مفروضات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس لیے گھٹتے ہوئے حاشیئی افادہ کے قانون یا گھٹتے ہوئے حاشیئی افادہ کی مستثنیات جو ابھی ہم نے جس کا مطالعہ، یہ حقیقی نہیں ہے. کیونکہ اس میں حقیقی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں کسی نہ کسی مفروضات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس لیے یہ احساسی ہے، یہ احساسی مستثنیات ہے، یہ ہم کو ذہن نشین رکھنا ہے. عزیز طلباء طالبات، یہاں پر ابھی یہ ہمارا گھٹتے ہوئے حاشیئی افادہ کا جو یونٹ ہے وہ مکمل ہوا. اس میں سے کچھ حصہ اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے حذف کر دیا گیا تھا، جیسے گھٹتے ہوئے حاشیئی افادہ کی اہمیت یہ اس سال سلیبس میں نہیں ہے. اس کے باقی تو جو پورشن ہے وہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. اگلے پیریڈ میں ہم انشاءاللہ العزیز اگلا سبق یعنی طلب کا تجزیہ یا مانگ کا تجزیہ، اس یونٹ کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز.